بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامک ہب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت سی اسلامی معلوماتی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دین اسلام کے مطابق جانوروں اور پرندوں کے بارے میں اسلامی احکام اور ان کے حقوق کے بارے میں پہلا سوال ہے، قرآن مجید میں کتنے جانوروں کا ذکر آیا ہے؟ قرآن مجید میں تقریباً 29 جانوروں کا ذکر آیا ہے، جن کے نام یہ ہیں: مچھلی، شہد کی مکھی، مینڈک، بکری، کوا، گدھا، ہاتھی، ہدہد، گھوڑا، جوں، شیر، ٹڈا، مچھر، تتلی، خچر، سور، کوئل، بھیڑ، سانپ، بھیڑیا، بچھو، کیڑا، چیونٹی، بندر، مکھی، پرندے، گائے، بچڑا، اونٹ اور کوا۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سا جانور پیدا کیا گیا؟ سب سے پہلے مچھلی کو پیدا کیا گیا، جس کا نام یموت یا لوتیا تھا۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی جانور تھے؟ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو زمین پر پہلے سے جانور موجود تھے۔ کون سے نبی پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ ان کے علاوہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھ سکتے تھے۔ سوال: عرب میں سب سے زیادہ کون سا جانور استعمال کیا جاتا ہے؟ جواب: زیادہ تر اونٹ استعمال کرتے ہیں، جس کو مال برداری اور سواری دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال: ریگستان کا جہاز کس جانور کو کہا جاتا ہے؟ جواب: اونٹ کو۔ سوال: عرب میں زیادہ تر اونٹ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ جواب: اونٹ زیادہ گرمی میں بغیر کھائے پیے 8 دن تک زندہ رہ سکتا ہے اور زیادہ وزن اٹھا کر 40 کلومیٹر کا سفر آرام سے طے کر لیتا ہے اور آرام سے ریت میں چل بھی سکتا ہے۔ اس وجہ سے عرب میں اس کو یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ عرب زیادہ تر ریتیلا علاقہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ جواب: آپ کے پاس 2 اونٹ اور 4 اونٹنیاں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر کس جانور کی سواری کرتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خچر کی سواری زیادہ کی، اس کے علاوہ آپ اونٹ اور گھوڑے کی سواری بھی کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی نے جانوروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، رحم دلی کا سلوک کیا جائے، ان کے اوپر زیادہ سامان لادا نہ جائے اور ان کی رہائش کی جگہ اور ان کے کھانے پینے کا انتظام بہت اچھی طرح سے کیا جائے۔ ہجرت مدینہ کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا تو کون کون سے جانوروں نے کفار کی آپ پر نظر نہ پڑنے دی؟ فاختہ نے غار ثور کے دھانے پر ایک گھونسلے میں انڈے دیے اور مکڑی نے جالا بنا، جس سے کفار یہ سمجھے کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ سوال: کس جانور کے دودھ میں شفا ہوتی ہے؟ جواب: گائے کے دودھ میں۔ کون سے جانور کو شیطان کا دوست کہا جاتا ہے؟ جواب: کالی بلی کو۔ سوال: قرآن کریم میں کتنی بار جانوروں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: 200 بار۔ سوال: کون سا جانور گھر میں رکھنے سے فرشتے نہیں آتے؟ جواب: کتے کو گھر کے اندر رکھنا منع ہے، گھر کے باہر رکھوالی کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ وہ کون سا جانور ہے جو کسی نمازی کے سامنے سے گزرے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ جواب: کالا کتا اور گدھا۔ سوال: کس جانور کے دودھ سے دہی نہیں جمتا؟ جواب: بکری کے دودھ سے۔ سوال: حلال پالتو جانور کون سے ہیں؟ جواب: بلی، گھوڑا، بھیڑ، بطخ، بکری، ہرن، اونٹ، بیل اور گائے۔ سوال: کیا بلی نجس جانور ہے؟
جواب نہیں۔ سوال کون سے جانوروں کو مارنا واجب ہے؟ جواب سانپ، بچھو اور چوہا۔ سوال کس جانور کا دودھ گلابی رنگ کا ہوتا ہے؟ جواب دریائی گھوڑے کا۔ سوال کس جانور کے دودھ میں سب سے زیادہ پروٹین ہوتا ہے؟ جواب بھیڑ کے دودھ میں۔ سوال کس جانور کی وجہ سے گھر میں برکت اور رحمت ہوتی ہے؟ جواب بکری کی وجہ سے۔ سوال ہمارے پیارے نبی کے مطابق کس جانور کو مارنے پر ثواب ملتا ہے؟ جواب چھپکلی کو۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔